الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اہل ایمان کی علامتوں کو بیان کیا ہے۔ مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے ہیں۔ یہ علامتیں اللہ نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ایمان کا زبانی دعویٰ یہ مقبول نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے، آپ کو اگر کوئی کسی دعوت میں انوائٹ کرے، بہت بڑی دعوت ہو، بڑی وی آئی پی قسم کی، تو آپ ظاہر ہے اس میں چاہیں گے کہ وہ لوگ آئیں جن سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب دعوت شروع ہوگی، وی آئی پی قسم کی دعوت ہے، تو جو اس دعوت کے بارے میں سنے گا کہ ایسے کھانے اور ایسا پروٹوکول ہے، تو بہت سے لوگ جو غیر مستحق ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا بھئی، آپ نے دیکھا ہوگا نا شادی ہال میں بہت سے لوگ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے گھس جاتے ہیں۔ کچھ چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی والوں کی طرف سے ہے یا لڑکے والوں کی طرف سے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ لڑکے والے پکڑ لیں تو کہہ دیں گے لڑکی والوں کی طرف سے ہیں، لڑکی والے پکڑ لیں تو کہہ دیں گے آپ لوگ ادھر توجہ رکھیں، ان کو جو مرضی کر رہے کرنے دیں، یہ ان کے اسٹائل ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو کسی نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے، اصل میں یہ نہیں باز آئے گا، ٹھیک ہے؟ ان کو کسی نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ انتظامی چیزوں میں نا میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ اب جیسے یہ کیمرے کا معاملہ ہے، یہ کسی کے یوٹیوب چینل ہے، یہ کسی کے حوالے کیا ہوا ہے نا، تو ایک دفعہ انسان اعتماد کر کے کسی کو کام دے دے، پھر جو کر رہا ہے اس کو کرنے دے، پھر بار بار وہ کرے گا نا تو وہ کہے گا بھائی یا تو ہمیں کرنے دو یا خود کر لو۔ اس سے ایک اصول یاد رکھیں، اپنے وقت کو، اپنے دماغ کو انسان کو بچانا چاہیے مفید کاموں کے لیے۔ یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں پھر آگے چلتا ہوں، یہ اصول آپ کو پوری زندگی فائدہ پہنچائے گا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب سفر کرتے تھے، 2-4 افراد کے ساتھ اگر کبھی سفر کرتے تو ایک کو امیر بناتے تھے اس میں لازمی، اور وہ امیر خود نہیں بنتے تھے کبھی بھی۔ خود بننا اس لیے کہ پھر مجھے سارے کاموں کو دیکھنا پڑے گا، کون کیا کھا رہا ہے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام۔ تو فرماتے تھے جب اللہ نے مجھے اس سے آگے کی صلاحیت دی ہے، یعنی میں ان کی بات کو اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے مجھے کچھ اور کاموں کی صلاحیت دی ہے تو میں ان کاموں میں کہ امیر بن کے کون سو رہا ہے، کون سفر میں ضرورت پڑتی ہے نا، جب اکٹھے سفر ہوتا ہے، یہ لفظ اکٹھے ہے، لوگ اس کو اکٹھے بولتے ہیں، اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے نا، اکٹھے نہیں ہے،
اکٹھے, ٹھیک ہے نا. تو جب اکٹھے سفر کرتے ہیں, کہیں اکٹھے جاتے ہیں, تو ضرورت ہوتی ہے نا کہ کوئی نظم, نماز کہاں پڑھنی ہے, اس پہ پھڈا ہو جاتا ہے بعض دفعہ مسافروں کا آپس میں. کہتے ہیں بھائی اگلے اسٹیشن پہ نماز پڑھنی ہے, اگلے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنی ہے, جہاز میں پڑھنی ہے, جہاز سے اتر کے پڑھنی ہے. جب اجتماعی نظم ہوتا ہے تو ان چیزوں میں رائے میں اختلاف, بولو نا بھائی, ہوتا ہے. جہاں بھی ہوگا, دو آدمی اکٹھے ہوں اور ان میں رائے میں اختلاف نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کھانا کیا پکے گا راستے میں, کھائیں گے کیا, تو یہ ساری چیزیں, دو بھی ہوں گے نا, دو بھی, ایک کا دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے, دوسرا کہے گا یار صبح تو دال کھائی تھی, اب دوبارہ دال, اب گوشت ہونا چاہیے. دوسرا کہے گا بھائی گوشت ہی گوشت تھوڑی ہے, 2 ٹائم دال کھا لی. بڑے پھڈے ہوتے ہیں سفر میں, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمارے حضرت کی عادت یہ تھی, اول تو زیادہ افراد کے ساتھ سفر نہیں کرتے تھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی جاتے ہیں تو پورا ایک مریدین کا حلقہ ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم مریدین کی تربیت بھی کر لیں گے سفر میں. لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بھائی اکیلے ہی نکل لو پتلی گلی سے, یا بہت زیادہ ایک آدمی ساتھ میں ہو گیا, ٹینشن نہ ہو. احقر کا جو مزاج ہے, احقر سمجھتے ہیں, احقر ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں جو بات کر رہا ہو. تو احقر کا مزاج بھی یہی ہے کہ زیادہ افراد سفر میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں اکیلا ہی جاتا ہوں. باقی سفر اکیلے کرنا نہیں چاہیے, سفر میں شر کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے. تو وہ سفر مراد ہے کہ پوری ٹریولنگ ہی اکیلے ہو. تو ہم تو کہیں بھی پہنچتے ہیں تو وہاں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے پبلک ہوتی ہے, وہاں اکیلے نہیں ہوتے. ہر سوال کا جواب دینا پڑتا ہے نا, ہر اشکال کا جواب دینا پڑتا ہے. تو حضرت کوشش کرتے تھے زیادہ افراد کے ساتھ جائیں نہیں. ایئرپورٹ پہ بھی 2-4 افراد لینے چلے جاتے تھے, زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ پورا بس بھر کے جا رہی ہے ریسیو کرنے کے لیے. لیکن وہ ایک تو تھوڑے افراد ہوتے تھے, وہ ہوتے بھی تھے نا, کبھی ضرورت سے 4-5 بھی ہو گئے تو حضرت ان میں سے کسی ایک کو امیر بناتے تھے, اور خود امیر نہیں بنتے تھے. کیونکہ امیر بنانے کا مقصد ہے اپنی ٹینشن, بولو بھائی, دوسرے پہ. لوگ سمجھتے ہیں امیر بننا بڑے زبردست چودراہٹ ہوگی, چودراہٹ نہیں ہوگی, ٹینشن ہوگی. تو بھائی خود کیوں ٹینشن لے رہے ہو, یہ ٹینشن کسی اور پہ ڈالو, اور وہ خوش بھی ہو جائے گا کہ مجھے کیا بنا دیا, امیر بنا دیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے, ٹینشن ہے نا, سارے کام اب اس کے ذمے ہو گئے. الٹا سیدھا ہوگا تو برا بھلا کس کو کہیں گے لوگ. دیکھو ابھی مہنگائی بڑھ رہی ہے, مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے, مفتی صاحب مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے کیوں نہیں, بھائی میں کوئی اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوں. لوگ کس کو برا کہہ رہے ہیں, حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں. کرپشن پھیل گئی ہے, مجھے کسی نے بولا؟ میں جمعے کے بیان کا ناغہ کروں پھر لوگ بولیں گے مجھے, تو وہ تو میرے کنٹرول میں ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ کسی چیز کے ذمہ دار بن جاؤ, امیر بن جاؤ, تو پبلک کی ٹینشن آپ نے اٹھا لی ہے. اور اب آپ صحیح کام کرو گے تو بھی گالیاں پڑیں گی, غلط کام کرو گے. بھائی دیکھو, شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا, امیر ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے. حقوق ادا کر رہا ہو تو بھی گالیاں پڑتی ہیں, حقوق ادا نہیں کر رہا تو بھی. کہیں ایسا ہے کہ شوہر ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو, گیس کا بل ٹائم پہ, بجلی کا بل ٹائم پہ, سارے جتنے بھی میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کہ گیس بجلی کے بل تو ادا کر ہی دیتے ہوں گے. اور اگر لیٹ بھی کرتے ہیں تو جرمانہ خود برداشت کرتے ہیں نا, بیوی سے تو نہیں لیتے پیسے. کیا خیال ہے بھائی؟ بچوں کی اسکول کی فیسیں ٹائم پہ, لیٹ ہو گئے تو لیٹ فیس بھی آپ دو گے. لیکن کوئی خوش ہوتا ہے گھر؟ 99% میں شکایتیں ہی چل رہی ہوتی ہیں, یہ ایسے ہے تو یہ ویسے ہے, تو یہ فلانا ہے, تو یہ یوں ہے, تو یہ ڈمکانا ہے. 1% ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے, جو میں مارکیٹ میں ہو رہا ہے وہی بتاؤں گا نا آپ کو. ہونا نہیں چاہیے مگر ہو یہی رہا ہے. باس آپ کو آپ کی تنخواہ ٹائم پہ دے دیتا ہے, آپ سے جتنا کام لیتا ہے
تو تنخواہ اتنی ملتی. اکثر کمپنیوں میں یہی ہوتا ہے کہ تنخواہیں ٹائم پہ مل جاتی ہیں اور پوری تنخواہ ملتی ہے, کٹتی نہیں ہے. اکثر کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے. مگر جو امپلائیز ہیں وہ باس سے خوش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کسی کو بھی دیکھ لو, ابے یہ ایسا, ابے یہ ایسا. او بھائی تم جتنا کام کر رہے ہو تمہیں تنخواہ پوری مل رہی ہے تو پھر یہ تو بہت اچھا ہے نا. کوئی مانتا ہے اچھا ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں یار, کوئی مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا. یہ انسان بڑا ناشکر ہے, آپ کو بتاؤں میں. تبھی قرآن نے کہا نا ان الانسان لربہ لکنود, اپنے رب کا بھی ناشکر ہے. خلق الانسان ہلوعا, جلد باز ہے, فوراً چیزیں چاہیے اس کو. اور احسان فراموش ہے. تو یہ ہم صبح و شام اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. مالک مکان آپ سے, اس نے آپ کو گھر دیا رہنے کے لیے, جب وہ کرایہ مانگنے آتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے. بھئی پہلی تاریخ ہوئی اور سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو بھئی 30 دن آپ نے عزت امن شانتی کے ساتھ گزار لیے تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ وہ 31 تاریخ کو 12 بجے بھی آ سکتا ہے. وہ تو پھر بھی صبح 6 بجے آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا رائٹ یہ تھا کہ جیسے ہی تاریخ چینج ہو فوراً آپ کے گھر آ کے کھڑا ہو جائے. بولتے کیوں نہیں؟ حق ہے نا. بلکہ اس کا آپ کے گھر پہ آنا یہ آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ آپ نے جب اس کے گھر کے منافع کو استعمال کر لیا تو اب یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ کرایہ اس کے گھر پہنچا دیتے, اس کے اکاؤنٹ میں خود بولو نا بھائی ڈال دیتے. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. میں نے کئی کرایہ داروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, ہائے ہمارا مالک مکان ایسا, ہائے ہمارا مالک مکان ایسا. تو ایسا لگتا ہے ان کے مالک مکان نے ڈینگی وائرس چھوڑے ہوئے, ڈینگی مچھر چھوڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر. لیکن جب تفتیش میں جاؤ نا, تحقیق کرو, تو ان کی اپنی خود سے بنائی ہوئی ٹینشنیں ہیں. مالک مکان سیدھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, کرایہ دار اکثر سیدھے طریقے سے نہیں چلتے. ہر تھوڑے دن میں کبھی نلکا توڑ دیا, کبھی یہ کر دیا, کبھی دیواروں کی واٹ لگا دی, پھر کہتے ہیں کلر کراؤ. تو یہ نہیں, کسی کی چیز کو تمیز سے استعمال کرنا آج کل نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے, بھائی میں کوئی قرآن و حدیث بیان نہیں کر رہا, ایک مشاہدہ بیان کر رہا ہوں. ہم بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا. اکثر ماتحت اپنے جو اوپر کے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ زیادتی کرتے, اکثر. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے, لیکن اکثر جب آپ کسی بھی کیس کی گہرائی میں جاؤ گے تو تنخواہ بھی ٹائم پہ مل رہی ہے اور حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں, یہ کام میں کیا کر رہے ہیں, ڈنڈی مار رہے ہیں. اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کاموں میں دلچسپی لے رہے ہیں. میں ایک موبائل کی دکان پہ کھڑا ہوا تھا, کوئی موبائل خریدنا تھا مجھے یا خراب ہو گیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک جو دکان کا مالک ہے نا, جو سیٹھ اونر, وہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے 2 ملازم رکھے ہوئے ہیں. ایک کا کام تھا ریپیئرنگ کرنا, ایک کا کام تھا موبائل بیچنا. تو میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا, جو ریپیئرنگ کرنے والا تھا نا, بیچنے والا اس کے کام میں کیا کر رہا تھا, بار بار ٹانگ اڑا رہا تھا. ابے تو نے یہ کیا کر دیا, ابے تو نے یہ کیا کر. اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ وہ اس سے کام سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, جگاڑ میں نا ٹھیک ہے, کہ میں یہاں پہ دکان بھی بیچتا رہوں اور ساتھ ساتھ جگاڑ میں اس سے کام سیکھتا بھی رہوں. اس سیکھنے کے چکر میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, مالک کا, کہ جو ٹائم اس کو بیچنے میں لگانا چاہیے وہ اس کسٹمر پہ توجہ نہیں دے رہا. کسٹمر کھڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ لا دے, وہ لا دے, یہ والا موبائل چینج کر لے, یہ دوسرا دے دے. تو وہ اس میں نہیں, وہ بار بار ادھر جا کے ادھر گھسا ہوا ہے. تو جو مالک مکان بیٹھا ہوا تھا نا, اس کو آ گیا غصہ. میں کھڑا ہوا ہوں وہاں پہ, اس کا میٹر گھوم گیا. پھر جو اس نے صلاح باتیں سنائی ہیں اس ملازم کو, ابے تجھے کس کام کے لیے میں نے رکھا ہے, تو وہ کر نہیں رہا, دوسرے کے کام میں کیا کر رہا ہے, ٹانگ اڑا رہا ہے. اب جو مالک مکان جو دکان کا مالک تھا نا, جو بزنس کا مالک تھا, اس کی عمر میرا خیال ہے 60-62 سال ہوگی. اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا
کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ 60-62 سال میں اتنا غصہ آنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ، سے بلڈ پریشر ہائی ہوگا، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ عمر ہے کہ بچے کما رہے ہوں اور ابا گھر میں بیٹھ کے، یہ تو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے نا. اس عمر میں تو بچوں کو چاہیے بزنس سنبھالیں، ابا کو گھر بٹھا کے کھلائیں. ہم تو پھر سوچتے ہیں نا، چیزوں سے چیزیں نکالتے ہیں. ہم نے کہا یہ بھی انہوں نے دیر سے شادی کی ہے، بچے ابھی بزنس کے قابل بولو نا ہوئے نہیں ہیں. یہی ہو رہا ہے، بچے بزنس کے قابل ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ 60 سال کے ہو جاتے ہو، بچوں کو اسٹیبل کرنے سے پہلے آپ بوڑھے ہو جاتے ہو. بچے پیدا ہی لیٹ ہوئے ہیں نا. تو یہی مسائل ہیں. ابھی بھائی آپ کے تو بیٹے جوان ہونے چاہیے تھے، بڑے ہونے چاہیے تھے. اتنے جوان ہونا بھی کافی نہیں ہے، اتنے کہ جوان ہو کے بزنس کو سیکھ چکے ہوں، اور ابا کو گھر میں اب 60 سال اگر ریٹائرمنٹ کی عمر ہے تو بزنس سے بھی ریٹائر ہونے کی عمر ہے، صرف گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہونے کی عمر نہیں ہے. یہ ہر چیز میں ریٹائرمنٹ کی، یہ تمیز سے آرام سے بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے کھانے کی عمر ہے. بچوں میں دل بہلاؤ، بہوؤں کی خوشیاں دیکھو، پوتے نواسوں کی خوشیاں دیکھو. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، سنبھال کس کو رہا ہے؟ ملازمین کو. ملازمین سنبھلتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، اس نے جب ایک دفعہ ڈانٹ دیا کہ ابھی تو اپنے کام میں دلچسپی لے، تو کیا اس ڈانٹ کا اس پہ اثر ہوگا؟ وہ آیا اس چکر میں کہ یار کچھ سیکھو. صحیح ہے نا. تو میں نے کہا یہ بیچارے بزرگ ڈپریشن کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل، یہ جہاں اس کو موقع ملے گا نا فوراً پھر گھسے گا اس کے کام میں، اور ممکن ہے اندر سے اس کو کمیشن بھی دے رہا ہو کہ یار سائڈ بزنس یہ بھی چلتا رہے گا کہ ادھر موبائل بھی بیچتے رہیں گے، پان گٹکے کا خرچہ یہاں سے نکل آئے گا. یعنی یہ بھی نہیں کہ چھوڑ کے چلا جائے، بھائی پان گٹکے کا خرچہ تو یہاں سے نکل آئے گا، جیب خرچی پاکٹ منی تو ہو جائے گی، باقی اصل تو میں آیا ہوں تیرے سے کام سیکھنے کے لیے. تو چھپڑ میں اسی پان گٹکے میں ایک گٹکا اس کا بھی رکھا ہوا ہے اس نے. تو جو بات میں اصل کر رہا تھا وہ یہ کہ اس زمانے میں کوئی ذمہ داری لے لینا، امیر بن جانا، یہ اس میں آپ کو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لوگ نہیں مانتے، بڑے ڈھیٹ ہیں، اور یہ ہر جگہ ہے، مسجدوں میں بھی ہے. مسجد کمیٹی کا کوئی صدر بن جائے، اب وہ اچھے طریقے سے چلے تو بھی امام سمیت، مؤذن سمیت، مقتدی سمیت سب گالیاں کس کو دیں گے؟ اس کو. اور اگر خراب چل رہا ہے پھر تو ڈبل گالیاں ملیں گی. ہر چیز کا ذمہ دار ٹھیک ہے کمیٹی کے صدر کو، ہر چیز کا ذمہ دار. پنکھا نہیں چل رہا اتفاق سے، اس دن پنکھا خراب ہو گیا تو اب نمازیوں کو گرمی لگ رہی ہے، فوراً بھائی اس کو ٹھیک کرنے کا ٹائم تو دو. اس کو نہیں ملا، کوئی بندہ نہیں ملا، کوئی جو ہے وہ الیکٹریشین نہیں ملا. مدرسوں میں ایسا ہی ہے، جو محتمم ہیں، کچھ بھی الٹا سیدھا ہو جائے، ذرا سا بھی کچھ ہوگا، گالیاں کس کو پڑیں گی؟ کوئی لوگ تفتیش کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بیٹھ کے تمیز سے پوچھیں کہ ہوا کیا تھا، عذر کیا تھا. نہیں، یہ ٹائم نہیں ہوتا. تو اس لیے ٹینشن سے جس آدمی نے دنیا میں زیادہ کام کرنا ہے نا، زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، علمی کام جس نے کرنا ہے دنیا میں، علمی کام جس نے علمی کام دنیا میں بھائی صفی آپ بیان کے بعد مجھ سے ملیں، کچھ چیزیں فوراً پارسل کرنی پڑتی ہیں، وہ دماغ سے رہ گئیں تو پھر وہ رہ جاتی ہیں. تو میری عادت ہے جو بات دماغ میں آتی ہے نا کرنا ہے، میں فوراً ڈائری میں لکھتا ہوں، اپنے دماغ میں نہیں رکھتا. ٹینشن لینے کا نہیں ہے نا، فوراً ڈائری میں لکھو اس کو. تو ابھی ان کو دیکھ کے مجھے کام یاد آیا، ڈائری جیب میں اس وقت ہوتی نہیں ہے تو وہ پارسل کر دو. سمجھ رہے؟ اپنے دماغ کو نا انسان خالی رکھے. ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں اتنے ساری چیزیں ٹھوس رکھی ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلانا بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی، اس کو پیسے دینے، اس سے پیسے لینے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بڑے اہم کام ہیں نا کرنے کے لیے، ان کے لیے دماغ فارغ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ فارغ نہیں ہے. اتنی کچا کچ کھچڑی دماغ میں، جیسے دیگ میں چاول ہوتے ہیں نا کھچڑی، ایسے دماغ میں 100 قسم کے کام ٹھسے ہوئے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کرتے تھے اور ذکر بھی کرتے تھے. تو حضرت نے ذکر روک کے ڈائری نکالی، کچھ لکھ لیا اور
जेब में डाल दी वो डायरी. किसी ने पूछा इतनी क्या फुर्ती जिक्र कर रहे हैं इतने ध्यान से, और फरमाया कि मेरा दिल इस वक्त अल्लाह की तरफ मशगूल है. तो एक काम याद आया था मुझे, तो मैंने सोचा कि उसको दिमाग से डायरी पे शिफ्ट कर दो और दिमाग को फिर किसके लिए खाली करो, अल्लाह के लिए, वरना वो बार बार काम क्या करेगा, परेशान. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ख़ानदानी लोगों की ऐसी ज़िंदगी होती है कि अल्लाह के याद से गफलत ना हो भाई. वो अपने दिमाग को तो उधर के लिए रखो ना, काम तो होते ही रहेंगे, तो उसको डायरी को टेंशन में डालो, सही है ना. डायरी को बोलो ये तुम्हारी टेंशन है, ये मेरी टेंशन नहीं है. फिर किसी फारिग वक्त में इंसान वो डायरी देखे क्या क्या करना था. तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस ज़माने में कोई भी किसी किस्म की जिम्मेदारी लेता है ना, तो उसको तो अच्छा करे तो भी बुरा कहते हैं लोग, बुरा करे तो भी बुरा कहते हैं. तो हमारे हज़रत ये किया करते थे, सफ़र में कहीं भी जाते तो अमीर बना देते किसी और को. जब किसी को अमीर बना दिया तो अपनी टेंशन उसके हवाले. अब क्या खिलाना है, किस होटल में खाना होगा, कहाँ नमाज होगी, हाँ बशर्ते कि नमाज ऐसी ना कि क़ज़ा ही कर दे वो, ये तो फिर गलत है. ये सारी टेंशनें उसकी है. और फिर शरीयत ने हमें हुक्म दिया है. एक इश्काल होगा ना इस पे कि यार हो सकता है वो कोई ऐसी बात का आपको हुक्म दे जो आपको समझ में ना आ रही हो, तो टेंशन कम होने के बजाय बोलो ना यार बढ़ेगी ना. वो कह रहा है आज हमने पालक खाने हैं, या आज हम वो खाएंगे, सब्जी खाएंगे, भिंडी खाएंगे होटल में, आपका दिल चाह रहा है बिरयानी खाने का, तो इससे टेंशन कम होगी या बढ़ेगी? यार बिरयानी का मूड था, इसने भिंडी खिला दी, यही होगा ना. क्या हो गया भाई? तो उसका तरीका ये है, वो फरमाया करते थे कि हमें शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि जब किसी को अमीर बना लो तो उसे मशवरा ज़रूर दो, मशवरे पर अमल करे, ठीक है, नहीं करे उसकी मर्जी, फिर जो वो हुक्म दे उसको फॉलो करो, है ना शरीयत में. और शरीयत ने हमें यह भी बता दिया कि फिर जब तुम उसकी इताअत करोगे तो उसी में खैर है, चाहे वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो या तुम्हारी मर्जी के मुताबिक. तो अगर बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, भिंडी आ गई, तो फिर शरीयत पर ईमान है कि इसी भिंडी में अल्लाह ने खैर रखी है. तो जब अल्लाह पर ईमान होगा ना तो वो भिंडी में बिरयानी का मजा आ जाएगा. बहुत मुश्किल है भाई. हाँ मशवरा ज़रूर दे दिया जाए कि जब अमीर बनाया तो उसको एक पर्ची में लिख के दे दो, भाई होटल में इसकी कोशिश करना कि मैं भिंडी नहीं खाता, मैं तो खाता हूँ शौक़ से. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि यार खाना जो मर्ज़ी हो, 3-4 किस्म के आइटम अमीर साहब कोशिश कीजिएगा वो नहीं मंगवाइएगा. करेले है भाई, मैं तो खाता हूँ करेले भी, एक इसलिए कह रहा हूँ कि फिर वो क्लिप मैं करेले नहीं खाते, ये नहीं वगैरह वगैरह. तो कुछ भी आपको नहीं खाता, कोई परहेज़ है किसी चीज़ से, भाई अमीर साहब आप जिसके लिए जो मर्जी मंगवाएं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मुझे मीठे से परहेज़ है. कोई शुगर का मरीज़ हो तो मीठा ज़रा ऐसी चीज़ नहीं मंगवाइएगा जिससे शुगर बढ़ने. बस आपने इत्तला दे दी उसको, अब वो अक्लमंद होगा तो ख्याल करेगा, नहीं होगा तो जो मर्जी ला के रख दे आप खा लें उसको. और अगर बहुत ही बदपरहेज़ी है तो नहीं खाएं आप, अपनी तरफ से कोई अपने पैसों से कुछ खरीद के खा लें आप, वो नुकसान कम है. लेकिन अगर किसी को अमीर नहीं बनाया और उसमें जो इख्तलाफात होंगे, नफरतें फैलेंगी, या अमीर की इताअत ना करने से जो नफरतें फैलेंगी, उसमें नुकसान ज्यादा है. तो हजरत फरमाया करते थे टेंशन से बचने का तरीका ये, सफर में किसी एक को अमीर बना दिया, अब आप जानो आपका काम जाने, हम अपने काम में लगे में, जो मुताला था, जो जिक्र था, तिलावत थी, ये टेंशन किसकी है भाई, क्या खाना है, कहाँ खाना है, नमाज किधर पढ़नी है, ये टेंशन, वो बेचारा टेंशन में बैठा हुआ है. यार ये ग्रुप को मैंने उतारना किधर है भाई, कौन से स्टेशन पे किधर नमाज पढ़नी है, ठीक है ना, खाना क्या खिलाना है इन कमबख्तों को, उसके दिमाग में तो यही होगा ना, टेंशन में डाल दिया. तो अब वो टेंशन में आएगा, सवाल पैदा होता है कि वो कहेगा मुझे क्यों, तो उसको सवाब बता दिया जाएगा इस टेंशन उठाने का कितना सवाब है, ठीक है ना. ये जो आप टेंशन उठा रहे हो ना, अपने साथियों की फिक्र कर रहे हो, इसका बहुत सवाब है. बल्कि मैं तो कहता हूँ इस ज़माने में फ्री में कोई काम नहीं करना चाहिए. जब किसी को ज़िम्मेदार बनाया जाए ना तो उसकी कुछ तनख्वाह भी रख देनी चाहिए कि भाई साथी आपको इस मैनेजमेंट के ये पैसे देंगे.
میری ذاتی رائے تو یہ بھی ہے کہ مسجد کمیٹیوں میں جو صدر یا انتظامیہ ہے کچھ نہ کچھ تنخواہ ان کی بھی ہونی چاہیے. زیادہ نہ ہو کہ وہ اسی کا بزنس بنا لیں, کچھ نہ کچھ, کیونکہ جس کام کے پیچھے پیسے نہیں ہیں اس کام کے پیچھے آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر پکڑ بھائی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, آپ کو اس کی تنخواہ ملتی ہے, آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, آپ کو اس کی. ہوتا یہ ہے کہ وہ چونکہ فی سبیل اللہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے دو نقصان ہوتے ہیں کہ نمبر ایک کام ہو نہیں رہے ہوتے, سمجھ رہے ہیں نا, کام ہوتے ہی نہیں ہے. پھر جب ہوتے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے میں نے کیا یا میری, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کیا کس نے ہے. یہ تو میری ایک رائے ہے کہ اس زمانے میں علماء کہتے ہیں نا کہ امامت کی بھی تنخواہ ہونی چاہیے, اذان کی بھی تنخواہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر امامت کی اس زمانے میں تنخواہ نہ ہو تو پوری دنیا میں 2-4% امام ہوں گے جو ٹائم پہ نماز پڑھائیں گے, ورنہ مسجدوں میں نمازوں کا سسٹم تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, کیونکہ وہ تقویٰ اب لوگوں میں ختم ہو گیا. ہر امام کہے گا آج مجھے کام ہے, اور پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا نماز پڑھانے والا, نہ اس کا کوئی نائب ہوگا نہ وہ خود ہوگا. نمازی کھڑے ہوئے ہوں گے, وہ کہے گا اس کو امام بنا لو, وہ کہے گا نہیں میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, وہ کہے گا اس کو بنا لو, کہے مجھے یہ اچھا ہی نہیں لگتا, اس کو کیوں بنا رہے ہو. ہر نماز میں پھٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا. صحابہ کے دور میں اماموں کی تنخواہیں نہیں ہوتی تھی, تقویٰ تھا, للہیت تھی. اس زمانے میں نہیں ہو سکتا. یہ بہت کم لوگ ہیں جن میں یہ تقویٰ للہیت ہے, لیکن ممکن نہیں ہے. تو علماء نے اسلام کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے فتویٰ دیا کہ بھئی قاری کو بھی تنخواہ لینی چاہیے جو بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, تاکہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے بھی فارغ کر سکے, گھر بھی چلا سکے. امام کو بھی تنخواہ لینی چاہیے, مؤذن کو بھی تنخواہ لینی چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو مدرسوں میں بخاری پڑھا رہے ہیں ان کو بھی تنخواہ لینی چاہیے, تاکہ حدیث کا علم پھیلتا رہے. ہاں چند لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بغیر تنخواہ کے بھی کرتے ہیں کام. ہم نے اپنے مدرسوں میں دیکھا ہے, بعض اساتذہ نہ صرف یہ کہ تنخواہ لیتے نہیں ہیں بلکہ الٹا دیتے ہیں, وہ پڑھا بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں, لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ. تو ابھی ہمیں ہول سیل کے حساب سے لوگ چاہیے, یہ شارٹ لوگ چاہیے. بھائی دین کا علم تو اتنی آبادی بڑھ چکی ہے نا, لوگ زیادہ چاہیے. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں بھی تو بغیر تنخواہ لیے کام کر رہا ہے تو باقی کیوں نہیں کرتے, تو فلاں جیسے 4-5 ہوں گے نا. تو اس لیے یہ ضروری ہے. تو امیر بنا کے اس کو تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے. خیر یہ بات کہاں سے کہاں پھیل گئی. جو میں اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ جب بھی سفر میں جایا کریں کسی کو امیر بنا دیا کریں. مشورہ وہ سب سے لے گا, فیصلہ اس کا حرف آخر. تبلیغ میں سال کی جماعتیں نکلتی ہیں اور بڑی سخت ٹینشن کے ساتھ پیدل جماعتیں, گرمیوں میں اندرون سندھ جماعتیں جا رہی ہیں, الحمدللہ بغیر کسی جھگڑے کے واپس آ جاتی ہیں. وجہ کیا؟ ایک بات سکھائی جاتی ہے, بھائی یہ امیر ہے اس کی اطاعت کرنی, اچھے کاموں میں بھی اور جو کام تمہیں سمجھ میں نہ آئے ان میں بھی. حدیث میں آتا ہے امیر کی اطاعت کی جائے گی ان کاموں میں بھی جو تمہیں اچھے لگتے ہیں اور ان کاموں میں بھی جو تمہاری مرضی کے خلاف ہیں. تو یہی گھر میں بھی اصول بنا لیں, گھر والوں کو سمجھا لیں بچوں کو کہ بیٹا میں گھر کا سربراہ ہوں, میں جب کوئی حکم دیتا ہوں تو اچھا لگے مان لو, نہیں لگے تو بھی مان لو. بیگم کو بھی سمجھا دیں, صحیح ہے نا. آپ سربراہ ہیں گھر کے اور آپ کے بھی سربراہ آپ کے ابا ہیں, تو بچوں کے دادا اگر زندہ ہیں تو پھر یہ بتا دیں بچوں کو بھی بیگم کو بھی کہ دیکھو دادا ابو ہیں یہ کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو بعض دفعہ یہ ایسے کام کا حکم دے سکتے ہیں جو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو, لیکن ہم نے اس کو فالو اس لیے کرنا ہے کہ یہ کون ہے, دادا ہیں. ہائے 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 کیسے سمجھائیں یار, یہ چیزیں آج معاشرے میں ختم, اور ڈراموں نے زیادہ ختم کیا ان چیزوں کو. باپ کے سامنے چیخنا سکھایا انہوں نے, تو باپ کی اطاعت کی جاتی ہے. ہمارے استاذ اللہ ان کی عمر میں برکت دے جن سے میں بیعت بھی ہوں, ایک دن کیا ہوا کہ ان کے استاذ جو ان کے شیخ بھی تھے انہوں نے ان کو فون کیا, وہ سبق پڑھا رہے تھے, فون کر کے کہا کہ یہ کام کر دو. وہ کام بالکل لا یعنی تو نہیں کہہ سکتے, کوئی ایسا اہم کام نہیں تھا, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بڑے جو حضرت تھے نا, جو بڑے بزرگ تھے, ان کی رائے کے مطابق تو اچھا کام تھا. جو ان کے شاگرد تھے نا, مجھے پتا تھا ان کے مزاج کے مطابق یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے سبق چھوڑ کے وہ کام کرنا شروع کر دیا. اب ہم حیران تھے کہ یہ تو اس کام کو ویسے بھی نہیں مانتے پھر بھی کر رہے ہیں.
ہم نے کہا کہ حضرت آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, آپ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا میں کسی اور کے کہنے سے کبھی بھی نہیں کرتا, لیکن بڑے ہمارے شیخ ہیں, انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کرو, تو میں اب اس کو اس حیثیت سے نہیں دیکھ رہا کہ اس کام کی حیثیت کیا ہے, بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آرڈر کس کا ہے. ختم ہو گئی بات. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو بڑوں چھوٹوں میں محبت بھی رہتی ہے, اس سے اتفاق اتحاد بھی رہتا ہے. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, صحابہ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. آپس میں رائے میں اختلاف ہوتا نا, تو اگر اختلاف کسی اپنے جیسے سے ہوا ہے اس کا کھل کے اظہار کرتے, لیکن اپنے کسی بڑے سے ہوا ہے تو اپنی رائے بیان تو کرتے, مگر حکم دیتے فالو کس کو کرو, جو ہم سے بڑا ہے. تو گھروں میں بھی سسٹم ختم. دادا کی چلتی نہیں, وہ بیچارہ اس نے اتنا کر دیا کہ اپنے بیٹے کو پالا, اس کی شادی میں تعاون کیا, اس کے اولاد کے ساتھ تعاون کیا, کما کما کے پراپرٹیاں بنا دیں. یہ بنگلہ بھی لوگ بتاتے ہیں ہمارے دادا کا بنایا ہوا ہے, یہ اسٹوری ہمارے دادا کی بنائی ہوئی ہے. اور دادا کو جس نے بنایا نا, دادا کے کیا حقوق ہیں اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو گھر کے بڑے ہیں نا, امیر, بیٹے کو چاہیے ماں کی سنیں, اچھی باتوں میں بھی اور جو باتیں اچھے نہیں لگتی ان میں بھی. ہمارے ایک رشتے دار وہ جب جاتے نا پنجاب, تو میں دیکھتا کہ ان کے ابا اچھا خاصا بل بنایا ہوا ہوتا تھا انہوں نے خرچے کا ماہانہ. وہ بیرون ملک رہتے تھے اکثر, جب ملک میں آتے تو ابا نے دکانوں سے راشن لے لے کے ماشاءاللہ طبیعت سے بیڑا تو نہیں غرق کہیں گے, لیکن ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہوتا تھا کہ زیادہ ہو گئی. وہ پورا بل جا کے پے کر کے آ جاتے تھے. اللہ نے گنجائش دی تھی, نہ دی ہو تو پھر ایک الگ بات ہے, پھر آدمی تھوڑا سختی بھی کر سکتا ہے کہ ابا قرضے تھوڑی لیں گے, بھیک تھوڑی لیں گے کسی سے, لیکن گنجائش دی, اللہ نے پیسہ دیا. اور وہ ابا کرتے بھی اپنے لیے نہیں, فلاں کو دے دیا, فلاں آئی ہوئی ہے, پوتی آئی ہوئی ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے, اس کو پکڑا دیا, فری پھوکڑ میں بانٹ رہے ہیں. نام استعمال ہو رہا ہے ابا کا, وہ خرچ کر رہے ہیں. بیڑا کس کا ماشاءاللہ غرق ہو رہا ہے, بیٹے کا. بیڑا غرق تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن میری اپنی ایک ٹرم ہوتی ہے نا. تو لیکن ہم دیکھتے تھے ان کی پیشانی پہ کبھی بل نہیں آتے, سارا بل ادا کیا. جو نالائق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اسراف اور تبذیر پر جو اسلام میں وعیدیں ہیں وہ ابا کو سنانا شروع کر دے گا. ابا اسلام میں بہت سخت حکم ہے پیسوں کو ضائع نہ کیا جائے. ابا میں نے اس دن سنا تھا کہ جو اسراف کرتے ہیں نا وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, یہ نہیں پتا کہ جو ابا کو ایسے تانے دیتے ہیں وہ کس کے بھائی ہوتے ہیں. تو وہ کہتے تھے بھائی ابا ہے نا, آج ہم جو کچھ کما رہے ہیں, جو ہمیں ایجوکیشن ہمارے اسکول کی فیسیں ابا نے بھری ہیں, تو یار یہ سب ابا کا ہی ہے. انتا ومالو کا لی ابی کا, حدیث میں آتا ہے تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے, تیرا ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں یار, ابا نے کیا ہے. غلط بھی کیا تو ہم ہیں نا اس کو صحیح کرنے والے. دیکھو چمچے بنو تو اپنے والدین کے بنو, اچھا بھی لگے گا. سیاست دانوں کے چمچے مت بنو, اپنے باس کے چمچا گیری مت کرو, اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے. باس کی چمچا گیری ہو رہی ہے, اس کے جو ہے نا پیسہ تنخواہ بڑھانے کے لیے تو اس کے الٹے کاموں کو سیدھا کیا جاتا ہے. وہ ایک میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں نا, ایک سیاست دان تقریر کر رہا تھا, ایک بادشاہ تقریر کر رہا تھا, اور تقریر کے دوران کہتا ہے میرا نشانہ اتنا پکا ہے کہ میں نے ہرن کی پچھلی ٹانگ پہ تیر مارا اور کنپٹی پہ جا کے لگا, پچھلی ٹانگ سے نکلتا ہوا. اب لوگوں نے کہا یہ تو کچھ زیادہ ہی چھوڑ دیا آپ نے, یہ تو کچھ بولو بھائی زیادہ ہو گئی, ادھر سے نکل کے کیا گھوم کے گیا ہوگا. تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں چمچے, انہوں نے فوراً کہا کہ اصل میں لوگوں ذرا صبر کریں, وہ اپنی پچھلی ٹانگ سے اپنی کنپٹی کو کھجا رہا تھا تو یہاں سے تیر آیا ادھر سے نکل گیا. تو سیاست دانوں کی چمچا گیری ہوتی ہے نا اپنے فائدے کے لیے. تو بھائی اپنے والدین, اپنے دادا دادی, نانا نانی, یہ چونکہ اللہ نے ان کے جسم سے آپ کو پیدا کیا ہے, یہ آپ کے بزرگ ہیں, یہ الٹا سیدھا بھی کر رہے ہوں تو آپ بولو ابا ہم ہیں اس کو سیدھا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا.
آپ کی عزت پہ انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے. الٹا اپنے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ابے میرے ابا ایسے, ابے میرے ابا ایسے. ایک صاحب کے ابا نے دوسری شادی کر لی کسی جوان لڑکی سے, میرے پاس آئے, میرے ابا نے یہ کیا حرکت کی اس عمر میں. میں نے کہا آپ کے ابا نے صحیح کیا غلط کیا یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن وہ آپ کا باپ پہلے ہے, اس کی عزت کی حفاظت کرنا آپ کی, بولو بھائی, ذمہ داری. کہہ رہے میری ماں کو بڑے اعتراضات ہیں. میں نے ماں کا حق بنتا ہے وہ پھڈا کرے, سوکن جب آتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے, وہ کرنے دیں اس کو. نہ آپ ماں کی مخالفت کریں نہ ابا کی. ماں اگر جھگڑا کرتی ہے ابا سے تو بولے اماں آپ میری اماں ہو, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. ابا سے بولو ابا آپ نے صحیح کیا غلط کیا, مفتی طارق صاحب کے بیان میں بیٹھو گے تو یہ حرکتیں تو ہوں گی, ٹھیک ہے نا. مجھے گالیاں دے دو, مجھے برا بھلا کہہ دو, یہ ہے ہمارے ابا کو خراب کرنے والا. اس میں انشاءاللہ اگر ہوگا بھی گناہ تو اتنا زیادہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. مجھے برا بھلا بول دو کہ یار اس نے میرے ابا کو خراب کیا, اس نے میرے ابا کو ایسا. ابا کو برا بھلا بولا تو میرے بھائی ابا نے جو شادی کر لی یہ اتنا برا نہیں کیا. آپ جب بولو گے تو تمہاری اوقات کیا ہے بھائی, جس کے پانی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اور آج جو تم اتنا چیخ رہے ہو, یہ روٹیاں کس نے تمہارے پیٹ میں ڈالی ہیں؟ یہ جو طاقت تمہاری زبان میں آئی ہے, بیٹھ کے چہک رہے ہو ابا کے خلاف, محلے میں پورے ابا کو بدنام کر رہے ہو, میرے ابا ایسے میرے ابا ایسے. یہ ابا کے سامنے زبان چلا رہے ہو. ابا کہے گا میں تیرے سے نوالا چھین لیتا تو آج تیرے میں یہ بولنے کی طاقت نہ ہوتی. گھر بھی ابا نے دیا, روٹی بھی ابا نے کھلائی, تعلیم بھی ابا. آج تو جو کچھ کما رہے وہ بھی ابا کی وجہ سے ہے. تبھی تو حدیث کے کیسے پیارے الفاظ ہیں, انتا و مالوکا لی ابی. ایک صحابی جو تھے نا وہ اپنے بیٹے سے پیسے مانگتے تھے, وہ دیتے نہیں تھے, تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کو کہ تو بھی اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, مانگنے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے باپ کو. یہ خاندانی لوگوں کی باتیں ہیں بھائی, یہ جس کے دل میں پیسوں کی لالچ ہو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے عزت دار, میں نے تو بہت دنیا میں, میری عمر جتنی بھی ہو تجربہ بہرحال الحمدللہ بہت ہے, ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے, خاندانی بھی غیر خاندانی بھی. خاندانی لوگ کیا کرتے ہیں, جب ان کی جاب لگتی ہے نا بیٹے کی, پہلی تنخواہ ابا کی جھولی میں لا کے ڈال دیتا ہے. خاندانی ہونے کی بولو نا, ارے سیکھ لو یار کچھ. زبان سے جب کہو گے نا تو بات خود دل میں اترتی ہے. جو آدمی اپنی زبان سے دہراتا ہے وہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. پہلی تنخواہ کس کی جھولی میں لا کے ڈال دی؟ ابا کی. اور بولا اب یہ آپ ہی کو دے گی, ہم دیا کریں گے جب آپ کو ہو, آپ اب ہمیں خرچہ دے دیا کرو. سمجھ رہے ہیں, ساری زندگی آپ نے ہمیں کھلایا پلایا, تو اب یہ تنخواہ کس کی ہے؟ آپ کی ہے. تو جیسے ہم پہلے آپ سے خرچہ لے رہے تھے اب بھی آپ سے خرچہ لیں گے, کیونکہ ابا سے مانگنے کا جو مزہ ہے وہ ہم مزہ اپنا خراب نہیں کرنا چاہتے. ہائے 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 ہائے. ہمارے ایک جاننے والے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے بھائی, بڑا نوازا ہے. اسی وجہ سے ان کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں جو ہونا تجھے کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں. پرانی بات ہے, تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. اس وقت 4-5 لاکھ کی بڑی ویلیو تھی. بیٹا میں تجھے کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں, وہ پیسے تجھے پکڑا کے پھر اپنے بھی 5-10 لاکھ اس میں ڈال کے, یہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ جو بھی تھا اس سے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو تیری بھی رقم لگ جائے گی اور 5 لاکھ میرے بھی ہو جائیں گے, تو آدھا پروفٹ تیرا ہوگا, آدھا بولو نا یار میرا ہوگا. بہت اچھی طرح سمجھنا اس واقعے کو. 5 لاکھ تیرے, 5 لاکھ میرے, اور وہ 5 لاکھ جو تیرے وہ بھی میں ہی دوں گا نا. یہ 5 لاکھ میں تجھے دے رہا ہوں, یہ تیرے ہو گئے, اور اب یہ 5 لاکھ مجھے دے کے میں اپنے بھی لگا کے, تاکہ تیرا بھی کوئی ذریعہ آمدن ہو جائے. بیٹے کا جواب سنے جو خاندانی. اس نے کہا کہ ابا اگر آپ مجھے یہ 5 لاکھ دو گے اور پھر 5 لاکھ لگیں گے اور پھر ارننگ ہوگی تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ یہ تو میں اپنے پیسے سے کما رہا ہوں. نہیں یاری بات, یہ تو میرا پیسہ ہے نا, یہ تو میرا حق ہے. میں چاہتا ہوں جس طرح آپ نے مجھے آج تک آپ نے زندگی بھر کھلایا, تو اب بھی کھلانے کی نسبت کس کی طرف ہو؟ آپ کی طرف. یہ آپ اپنے 10 لاکھ روپے لگا دیں, جو پروفٹ ہو مجھے آدھا دے دیا کریں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. جب تک دل میں دنیا کی محبت ہونا تو ایسی باتیں سائڈوں سے گزرتی. یہ تو آپ ابھی بڑے خوش ہوئی کر رہے ہو, لیکن آپ کے ابا اگر آپ کے ساتھ ایسا کریں نا, آپ بولو دے دو ابا
دو, میں تو کب سے مانگ رہا ہوں. وہ والے 5 لاکھ وہ ابا کہیں گے مفتی صاحب نے جو بیان کیا, مفتی صاحب کا بیان تو انجوائے کرنے کے لیے ہم سنتے ہیں, وہ شادیاں وادیوں کی باتیں زبردست کر لیتے ہیں, وہ تو ہم چلے جاتے ہیں. یہ ابھی تو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں, ابا ایسا کام کرے پھر یہ باتیں آپ کو ذرا بھی اچھی نہیں لگیں گی, بلکہ آپ بولو گے ابا صرف 5 لاکھ, اپنے 5 لاکھ بھی تو مجھے دے دو نا. اب آپ کو اس عمر میں کما کے کرنا کیا ہے, میں ہوں نا, 10 کے 10 مجھے دو, جتنا پروفٹ ہوگا, یہ نہیں کہ آدھا آپ کو دوں گا, آپ کی جتنی ذمہ داری ہے میں پوری کروں گا. کھانسی کا سیرپ, معجون است خدوس, سر سے جمع ہوا نزلہ نکالتی ہے, اور ساتھ ساتھ خمیرہ گاؤ زبان, آپ کو دماغی طاقت چاہیے نا, تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں ارینج کر کے دوں گا. یہ چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, بے یار آپ لوگ میں جوش نہیں ہے, مزہ نہیں ہے استاد. تو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے, تبھی اولاد کے چہروں پہ پھٹکار ہے. کمبخت ساری زندگی پیسہ کھسوڑنے میں لگے رہتے ہیں, نہ باپ کی محبت میں. باپ جو آج کل اپنی اولادوں سے خوش ہے نا, حقیقت میں خوش نہیں ہے, اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ یار پھڈا کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا, بڑھاپے میں یہی ایک سہارا ہے, اس کو بھی ناراض کر لیا تو یہ بھی نکل جائے گا, اس لیے کمپرومائز کر رہے ہیں. وہ جو اوریجنل باپ کے حقوق ہیں وہ آج کل میرے خیال میں کوئی بھی باپ حاصل نہیں کر رہا. وہ بیچارہ اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال کے چل رہا ہے. تو انہوں نے خاندانی جواب دیا باپ کو کہ ابا آپ مجھے 5 لاکھ دو گے, اب تک تو میں نے آپ سے کھایا ہے, یا تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے جاب کرنا, مجھے تو چاہیے میں جاب کروں یا بزنس کر کے کما کے پھر آپ کو کھلاؤں نا میں. تو آپ اب تک آپ کی طرف نسبت ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل میں یہی رہے کہ مجھے کھلاتے کون ہے, ابا. آپ بتاؤ اس کا باپ کتنا خوش ہوا ہوگا یہ جواب سن کے, بولو نا کتنا خوش ہوا ہو. وہ خوش ہوا, اس نے ہمیں بتایا, اس نے کہا میں ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہا ہوں اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کرتے ہوئے, ساری رات. لیکن یہ ایسے بیٹے ملتے بھی ان کو ہیں جو اپنے بیٹوں کو دین کے راستے پہ ڈالیں. جب آپ نے شروع سے ان کو انگلش اسکولوں میں پڑھایا ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر, قال اللہ اور قال الرسول تو کبھی ان کے کانوں سے گزرا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, مال کی ہوس کیا ہے. تو ایسے بچوں کو پھر جو جس طرح چل رہے ہیں نا, ان کو اسی طرح چلنا چاہیے تھا. بلکہ پھر تو یہ ہوگا کہ وہ آج کل پتہ ہے کیا کیس آ رہے ہیں, آج کل جو کیس آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ ابا کی عمر 60 سے اوپر ہوئی, بچوں کو ڈر ہوتا ہے ابا کسی بھی وقت دنیا سے ٹہل سکتے ہیں, پتلی گلی سے نکل سکتے ہیں, مرنے کے بعد مسائل نہ کھڑے ہوں, مجھے دے دیں, یہ ابھی میرا حصہ چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مجھے میرا حصہ چاہیے. ابا سے کہتے ہیں مجھے میرا حصہ چاہیے, ابا نے مجھے اب تک میرا حصہ نہیں دیا, حالانکہ اتنے سال کے اگر شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, کسی بھی وقت جا سکتے ہیں, تو مجھے میرا, بولو نا بھائی, حصہ چاہیے. ایک کیس آیا میرے پاس اسی طرح, ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ زندگی میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہے زندگی میں ڈیوائڈ کر دیں, ہم سب کو ہمارے حصے دے دیں. تو میں لوگوں کو مشورے تو یہ دیتا ہوں جب آپ بوڑھے ہو گئے تو زندگی میں ڈیوائڈ کر دو تاکہ بعد میں پھڈے نہ ہو. مشورے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اولاد کو یہ باور کراتا ہوں کہ یہ باپ کا احسان ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا میرا حصہ, تو آپ کا حصہ بنتا نہیں ہے. شریعت میں جو کماتا ہے نا وہ سارا اسی کا مالک ہوتا ہے, اس میں آپ کا حصہ, وہ تو مرنے کے بعد, چونکہ میت اب ملکیت کی اہل ہی نہیں ہے, اس لیے مرنے کے بعد آرڈر ہے کہ اس میں اللہ کہتے ہیں ابھی اولاد میں دے دو. زندگی میں تو 99 سال کا بھی ابا ہو گیا تو وہ ساری جائیداد اسی کی ہے, ایک دھیلا بھی آپ کو نہ دے, اس کو یہ حق حاصل ہے. شریعت نے اس کو اخلاقی طور پہ ترغیب ضرور دی ہے کہ اپنی اولاد کو لاوارث نہ چھوڑو. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گی, یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو وراثت چھوڑ کے جاؤ. ان کے لیے ترغیبات ہیں, رائٹ نہیں ہے اولاد کا. دیکھو ترغیب ہمیں یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے, پڑوسی بھوکا سوئے, وہ مومن نہیں ہے. تو ہمیں ترغیب ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرو اور
پڑوسی کا بھی. لیکن کیا پڑوسی کو یہ حق دیا کہ پڑوسی کے مال میں تمہارا حق ہے, لہذا اگر تم آج بھوکے ہو تو جا کے وہاں سے 2 روٹی چرا کے لے آؤ, یا وہاں جا کے برتن لے کے جاؤ, بولو میرا حصہ نکال بے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کہے پڑوسی بھوکا سوئے تو میں نے تو ناشتہ کیا نہیں ہے, 2 پراٹھے پہنچا دے, میرا حق میرا حصہ ہے. بولے گا نکل یہاں سے. احسان کا حکم دیا ہے, یہ احسان ہے. ہم کما رہے ہیں تو ایک شریعت نے اخلاق سکھائے کہ بھئی اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرو. اڑوس پڑوس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا حصہ مانگنے چلی جائے. ارے پڑوسیوں کو حق دیا ہے کہ بھائی آنٹی ہمارے یہاں دودھ ختم ہو گیا ہے, آپ کے یہاں 2 کلو آتا ہے تو آدھا کلو ہمیں دو. بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. آدھی حدیثیں سنتے ہیں, آدھی نہیں سنتے. یہ والی سنی ہوئی ہے کہ شریعت میں حکم ہے والدین اولاد کو لاوارث نہ چھوڑیں اور بھکاری نہ بنائیں. یہ نہیں سنتے کہ اولاد کا مال باپ کا ہے, باپ کا مال اولاد کا نہیں ہے. باپ کا مال اولاد کا جب بنتا ہے جب باپ مر جائے, کیونکہ اب وہ باپ کا رہتا نہیں ہے. جب باپ ہی نہیں ہے تو مال کا کیا کرنا ہے اس نے. تو وہ بوڑھے باپ آئے میرے سامنے اپنے بیٹے کو لے کر, یہ مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, تو میں کیا کروں. میں نے ان کے بچے سے کہا, میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو مجھے میرا حصہ چاہیے, یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں آ گئے ہو, بہت بڑی. آپ کا حصہ ہے ہی نہیں. آپ ابا سے یہ بولو ابا مجھ پر احسان کر کے مجھے ہدیہ دے دو. صحیح ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, اس کو گفٹ کہتے ہیں. تبھی اس پہ وراثت کے احکام بھی جاری نہیں ہوتے. خوب سمجھ لیں, زندگی میں جب باپ اپنی وراثت تقسیم کرتا ہے تو لیبل اس پہ وراثت کا ہوتا ہے, مگر شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی. شریعت اس کو گفٹ اور ہبہ مانتی ہے. تبھی شریعت میں حکم ہے کہ زندگی میں جب تقسیم کریں گے تو برابر کرنا پڑے گا. بیٹی کو آدھا بیٹے کو دگنا نہیں دیں گے, کیونکہ ہبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث منقول ہے کہ آپ نے اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے 2 بیٹے, میں ایک کو اپنا ایک غلام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. یہ تو ظلم کر رہے ہو, ایک بچے کو دے رہے ہو, اتنا نواز رہے ہو. غلام کی تو بڑی قیمت ہوا کرتی تھی. فرمایا میں نہیں, ظلم پہ میں گواہ نہیں بنوں گا. تو آپ مجھے بتائیں, جب آپ گھر میں روٹیاں کھلاتے ہیں تو بیٹے کو 2 روٹی اور بیٹی کو آدھی ایک کھلاتے ہیں؟ بولو نا یار کیا ہو گیا. دیکھو آپ جب مر گئے نا اور آپ کی وراثت میں 3 روٹیاں تھیں, خوب اچھی طرح بات سمجھے, کچھ بھی نہیں ہے, 3 روٹیاں نکلی ہیں آپ کی وراثت میں, اور آپ کی اولاد, آپ کے وارثوں میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. کسی بھی مفتی کے پاس جائیں گے وہ کہے گا یہ 2 روٹی بیٹے کو دے دو, 1 روٹی بیٹی کو دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 روٹی کس کو دے دو؟ بیٹے کو, اور 1 روٹی بیٹی کو. چاہے بیٹے کو بھوک زیادہ لگی ہو کم لگی ہو, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ضرورت کس کو زیادہ ہے کس کو کم ہے, اب یہ بحث ختم. وراثت جو ملتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے, ایک سب کو ایک جیسا حصہ ملتا ہے, بیٹی کو آدھا بیٹے کو دگنا. تو کسی نے وراثت میں واقعتاً 3 روٹیاں چھوڑی ہیں اور وہ مر گیا, اور وارثوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی, بیوی نہیں ہے اس کی, تو ساری وراثت کہاں جائے گی؟ اولاد میں جائے گی نا, بیٹے اور بیٹی میں. اور اسلام نے حکم دیا, قرآن نے حکم دیا, مما قل منہ او کسر, میت زیادہ مال چھوڑ کے جائے یا کم مال, وراثت بہرحال تقسیم ہوگی. کہتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں صدقہ کر دو, بڑے بڑے پلاٹ, ایسا نہیں ہے, سب چیزیں وراثت میں آئیں گی. تو اس لیے میں روٹی کی مثال دے رہا ہوں تاکہ اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے کہ روٹی اگر ہے نا تو وہ 2 روٹیاں آپ دیں گے بیٹے کو, 1 روٹی کس کو دیں گے؟ بیٹی کو. وہ کھائیں یا صدقہ کر دیں, جو مرضی کریں. لیکن زندگی میں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ رزق تقسیم کر رہا ہو تو بیٹے کو 2 روٹیاں دے اور بیٹی کو 1 روٹی. یہ حق حاصل ہے؟ نہیں آ رہی بات. اس کو ہبہ کرے گا تو برابری. برابری کا مطلب دونوں کو 1.5 دے گا. اور اگر بالفرض بیٹی کو بھوک زیادہ لگتی ہے, ڈاکٹر نے اس کو 2 کھانے کا مشورہ دیا ہے, اور بیٹے کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا اس کمبخت میں چربی اتنی چڑھ چکی ہے کہ اس کو تو 1 روٹی بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو پھر بیٹی کو 2 دے گا اور بیٹے کو
ایک دے گا. ضرورت کی بیس پہ کمی بیشی کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ظلم نہیں ہے نا, ضرورت کی بیس پہ. پھر بیٹی یہ نہیں کہے گی مجھے بیٹی ہونے کی وجہ سے کم دیا یا زیادہ دیا, وہ کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں اس لیے زیادہ دیا کہ تمہیں ضرورت ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. بیٹے کو اس لیے زیادہ دیا کہ اس کو ضرورت ہے, تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو زندگی میں جب ہوگا تو گفٹ ہے, وہ وراثت نہیں ہے. اور گفٹ میں شریعت کہتی ہے اولاد میں اصل حکم کیا ہے؟ برابری. اگر کمی بیشی کرنی ہے تو وہ بیٹا اور بیٹی کی بیس پہ نہیں ہوگی, یہ ظلم ہے, بلکہ وہ ضرورت کی بیس پہ ہو سکتی ہے کمی بیشی. جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو آپ کسی غریب دوست کی شادی ہو رہی ہو تو بعض دفعہ مہنگا گفٹ دے دیتے ہیں. مالدار دوست کی شادی ہو رہی ہے, وہ مہنگا دیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی ہے, یار اس کے لیے تو یہ اس کی کوئی اوقات ہے نہیں. تو اسی طرح جب اولاد کو باپ زندگی میں دے گا وراثت کا لیبل لگا کے, تو وہ وراثت نہیں ہوگی, وہ گفٹ ہوگا. اور اس میں اس بیس پہ کمی بیشی کی جائے گی کہ ضرورت اگر کسی کو زیادہ ہے, ایک کو کھانے کو مل نہیں رہا, دوسرا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کما رہا ہے, تو باپ نے کہا چلو اس کو میں تھوڑا زیادہ دے دوں اس بیس پہ. لیکن وہ بھی باپ پر واجب نہیں ہے, احسان ہوگا ابا کا. تو جو بوڑھے باپ اور بیٹے آئے نا, تو وہ بیٹا کہنے لگا میرا حصہ. تو میں نے کہا پہلے تو آپ اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں, آپ کے دماغ میں جو ایک بات بیٹھ گئی ہے نا میرا حصہ, آپ کا حصہ نہیں ہے. ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے جس میں باپ کے مال کو بیٹے کا مال کہا ہو. میں نے کہا اس کے اپوزٹ حدیث ملتی ہے ہمیں, انت و مالک لابیک, تو بھی تیرا مال بھی باپ کا ہے. تو میں نے کہا اگر ابا آتے اور مجھ سے کہتے یہ میرا بیٹا ہے, اس سے کہیں کہ میرا حصہ مجھے دے, سارا دوستوں میں بیوی بچوں میں اڑا دیتا ہے, مجھے کچھ نہیں دیتا, تو یہ معقول مطالبہ ہوتا. ہائے 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 ہائے, پولیس بھی نہیں بلا سکتے نا. میں نے بتایا تھا پولیس کو بلاؤں گا سمجھانے کے لیے, تو پولیس کو کون سمجھائے گا؟ کئی سال تک میں پولیس کی دھمکی دیتا رہا ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں, میرا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں کہ میں پولیس کو بلا کے آپ کو سمجھاؤں گا. تو کتنی کامن سینس کی بات ہے, جیسے میرا دماغ نہیں ہے, پولیس کو کون سمجھائے گا؟ بڑی یعنی حیرت ہے, مجھے اپنے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے یار, اتنی بڑی بھول مجھ سے ہوئی ہے. میں بات بات میں آپ کو دھمکی دیتا تھا نا, نہیں سمجھ میں آ رہی تو پولیس کو بلواؤں گا, تو زیادہ واسطہ نہیں پڑا نا پولیس سے. اب جب واقعات سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ بھائی پولیس کو سمجھانا تو آپ کو سمجھانے سے زیادہ مشکل ہے. تو دیکھو غیرت والی زندگی گزارو گے نا, انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. ماں باپ کی دعائیں لے لو. ہاں ابا واقعی اگر ظلم کر رہے ہیں, آپ کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں, بعض ابا ہوتے ہیں لیکن شارٹ ہیں مارکیٹ میں, باپ کو تو اللہ نے خیر خواہ بنائے, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پوری تنخواہ اولاد سے چھین لی, صحیح ہے نا, پھر اس سے گھر کے خرچے بھی پورے نہیں کر رہے, بچے کو بھی ترسا ترسا کے دے رہے ہیں, اور سگریٹیں پھونک رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں سینما گھروں میں جا کے. ایسے ابا اگر واقعی ہیں تو پھر ہم اس میں یہ نہیں مشورہ دیتے کہ یہ ساری تنخواہ لا کے پکڑا دو. ظاہر ہے بیٹے کا بھی حق ہے, وہ اس نے آگے زندگی گزارنی ہے, اس نے آگے اس کی بھی اولاد ہوگی, تو وہ ایک الگ حساب ہے. لیکن جنرلی ہے. تو جلدی سے اصل بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جو میں نے موضوع شروع کیا تھا, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. بعض دفعہ موضوع مختصر ہوتا ہے لیکن اس کی تمہید بہت لمبی ہوتی ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں, وہ علامتیں کیوں بیان کی ہیں اس کی ریزن بیان کر رہا تھا میں, کہ آپ نے کوئی بڑی وی آئی پی قسم کی آپ نے دعوت کی ہو, تو آپ کو پتہ ہے کہ جو انوائٹڈ ہوں گے وہ تو پہنچیں گے ہی, غریبی میں بہت سے ایسے لوگ بھی پہنچ جائیں گے جو انوائٹڈ نہیں ہوں گے. جب یہ قورمہ بریانی کی دعوت میں ہمارے نوجوان طبقہ سوٹ پہن کے پہنچ جاتا ہے, تو بہت ہی کوئی وی آئی پی دعوت ہو تو کیوں نہیں پہنچیں گے؟ تو اس کے لیے آپ بڑے اہتمام کرتے ہو. نمبر ایک, آپ پاس بنا کے دے دیتے ہو, بھائی ہوٹل میں دعوت ہے لیکن جس کے پاس پاس ہوگا اسی کو گھسنے کی اجازت. کیا خیال ہے بھائی, یہ کرتے ہو نا آپ؟ لیکن ایسی وی آئی پی دعوت تھی کہ اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ جو گیٹ پہ چوکیدار کھڑا ہے نا, کوئی جعلی پاس بنا کے اس کو دکھا سکتا ہے, یہ خطرہ موجود ہے. تو پھر آپ چوکیدار کو کچھ علامتیں بھی بیان کرو گے کہ یار صرف ڈاکومنٹیشن کی حد تک نہیں جانا, اس ٹائپ کا حلیہ جن لوگوں کا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ میرے ہیں, اور جن لوگوں کا گیٹ اپ اس ٹائپ کا نہ ہو تو سمجھ لینا کہ یہ بن بلائے ہیں. مثلا آپ نے کوئی علامت رکھ دی کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے نا, اور اپنے لوگوں کو خفیہ پیغام پہنچا دیا کہ ان کی ٹائی کا کلر لال ہونا چاہیے, یہ چپکے چپکے, یہ کارڈ پہ نہیں لکھا,
اپنے لوگوں کو بتا دیا بھائی جو سرخ ٹائی پہن کے آئے گا اور کسی کو بتائے نہیں تو چوکیدار اس کو دیکھ کے بھیج دے گا, اور جس کی ٹائی کا کلر یہ نہیں ہوگا وہ فوراً ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو یہ ایک علامت ہے نا. علامتیں اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ چوکیدار کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو. پاس دیکھنا, اس میں وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے زیادہ تر, اس میں 2 نمبری کا اندیشہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے نا میرے بھائی, وہ جنت اتنی خوبصورت, اتنی حسین بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں داخلے کے لیے ایک تو پاس بنا کے دیا کلمے کا کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جائے گا, لیکن اللہ نے کہا کہ کچھ علامتیں بھی ہوں گی, صرف اس کلمے پر اعتبار نہیں کروں گا, کچھ علامتیں بھی ہوں گی, ایسی واضح علامتیں ہوں گی کہ تم جب ان علامتوں کو دیکھو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ ہے جنت میں جانے والا. ان علامتوں میں اللہ نے مختلف علامتیں بیان کی, ان میں ایک بہت بڑی علامت والذین هم عن اللغو معرضون, کہ ایمان والے لغویات اور بیکار باتوں سے بچتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.